السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان، دبئی یو اے سے۔ جی ویور، آج ایز پر پرومس جو ہم نے ایک نیا پلے لسٹ بنایا ہے، اس کا جو ٹائٹل ہم نے دیا تھا دیسی ٹاک، دیسی ٹاک شاک کہہ لیں، دیسی ٹاک کہہ لیں، تو یہ اس کی آج پہلا دن ہے۔ میں اور مسز بات کریں گے دیسی صاحب سے، گھریلو باتیں، اور گھریلو بھی کہہ لیں لیکن عام روزمرہ کی باتیں، خالی گھریلو نہیں ٹائٹل، مطلب ڈفرینٹ ٹاپک میں۔ لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ ہے، آپ نے جو بھی جو اس وقت موجود ہیں، خواہ وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، شیخ سعدی کا آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت پرشین تھے، وہ ایرانی تھے، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ تھے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ ان کو غریق رحمت کرے۔ بہت اچھے ہستیوں، نبیوں، ولیوں کے بعد وہ اچھی ان کی بزرگ ہستی تھی۔ تو ان کا ایک کال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو وہ کال کیا ہے؟ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہہ کے گئے کہ انسان کے لیے کہا، جو ہم لوگ ایک عام لوگ ہیں، تو انسان کے لیے کہا کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے، انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنی ساری زندگی کے جو بھی منصوبے بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ جیسے، اس میں اپنا موت کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی وہ ساری عمر پلاننگ کرتا ہے، میں یوں کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں یہ کوٹھی بناؤں گا، میں یہ فیکٹری بناؤں گا، میں فلانی جگہ جاؤں گا، 3 نسلوں 4 نسلوں کا بندوبست اس نے سوچا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تاریخی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنی ساری دنیا کے منصوبوں میں، پلاننگ میں، وہ اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ دنیا کی اگر ہم کہیں کہ سب سے بڑی جو حقیقت ہے، دنیا میں آج سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے، پوری کائنات کی حقیقت کو سن لیں تو اس سے بڑی حقیقت کوئی بندہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے؟ تو عروج یہ کہ میں دنیاوی صاحب سے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ سپوز ہم لاہور کے رہنے والے، ٹھیک ہے نا، لاہور میں ہم رہتے ہیں اور وہیں پیدا ہوئے، وہیں زندگی گزاری تھے۔ ہاں جی، تو ایک اسٹیج پہ میرا پروگرام بنتا کہ چلو کراچی چلتے ہیں، تو کراچی ہم چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، مہینے کی چھٹیاں ہوئی یا 15 دن کی چھٹیاں ہوگی، تو اس 1 مہینہ لگا لو، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 1 مہینے کے لیے ہم آپس میں بات کریں گے کراچی جانا ہے، تو میں کہوں گا تمہیں سامان پیک کر لو، تو تیاری، تو 1 مہینے کے لیے ہم کتنے سوٹ رکھیں گے اندازاً؟ روز اگر بدلیں تو، ہاں جی، اور اس کے علاوہ کوئی جرابیں رکھ لیں گے، کپڑے رکھ لیں گے، ہاں جی، آگے کوئی ہوٹل بک کرا لیں گے، اگر رشتہ دار نہیں ہے ہمارا تو ہوٹل بک کرا لیں گے۔ تو عموماً پاکستان میں رواج یہ ہے، پاکستان میں یہی ہے کہ وہ خالہ ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں تو باہیں کھول کے نہ ویلکم کیا جاتا تھا کہ ہمارے رشتہ دار آئے ہیں۔ پرانے وقت میں ہمارا جو وقت تھا، ہم پرانے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو پرانے وقت میں لوگ بلیو یہ کرتے تھے کہ مہمان آتا ہے اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ جب کسی پہ خوش ہوتا ہے تو وہ مہمان کو بھیج دے، تو جس گھر سے خوش ہوتا ہے یا جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے کہ وہ اس کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ خدمت کا۔ تو ہم نے کپڑے رکھ لیے اور ہوٹل بک کرا لی، سپوز یہاں آنٹی ہے یا انکل ہے، کسی گھر جانا ہے تو ہوٹل بک کروا لیا، تو پیسے کتنے کے رکھیں گے؟ مطلب کچھ سمجھو ₹1,00,000 رکھ لیا، آج کا دور کی بات ہے، 2 لاکھ رکھ لیے، 50,000 رکھ لیے، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی ضرورت؟ بچوں، اگر پیچھے بچے چھوڑ، اول تو بچے ساتھ ہیں تو پھر تو ان کا بھی ساتھ سامان ہے، ان کے ساتھ اٹیچی ہے۔ سپوز اگر وقتی طور پہ بچے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے کسی نوکر کو، کسی بہن بھائی کو دیکھ کے بھی یہ جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں۔ سپوز میں لندن گیا تھا تو بچے پیچھے تھے، تو میں
آپ کو پیسے ویسے دیے اور یہ کیا وہ سامان دے کے تمہیں نکل گئے. تو ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کریں گے نا. اور وہاں جا کے ہم ایک دن 2 دن سمندر کی سیر کر لی، 2 دن کے رشتے دار کے چلے گئے، کہیں چڑیا گھر چلے گئے، کہیں کھانا کھانے چلے گئے، لیکن بیسک کیا ذہن میں ہوگا؟ بیسک. ہاں جی. اور بیسک وہاں پہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، سپوز ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس سپوز کوئی اللہ نہ کرے کوئی گاڑی جس پہ یوز کر رہے ہیں ٹیکسی، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، تو وہ آپ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ یار پرسوں سے ہم نے چلے جانا. اگر ہمارے دن تھوڑے 4-5 دن رہ گئے تو ہم یہی کہیں گے نا، یار ٹینشن کس بات کی لے رہی ہو یار، پرسوں ہم نے چلے جانا. پیچھے ہمارا پڑا ہوا ہے، پیچھے ہمارا گھر ہے، پیچھے ہمارے سارے معاملات ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، تو کوئی بات نہیں، 2-3 دن تکلیف کاٹ لیں. تو وہ ہم تو کراچی میں دل نہیں لگائیں گے نا، کہ بھول جائیں گے لاہور کو کہ ہم گھر جانا. لیکن یہی مثال میں اللہ پاک کا شکر ہے، یہ مثال میں نے خود اپنے سوچ کے سمجھ کے پڑھ کے کہ یار یہ دنیا کو اگر اس طرح ہم دیکھیں، ایگزامپل دیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم پیچھے ہمارا لاہور ہے، اللہ کے پاس جب آئے روتے ہوئے آئے. وہ گانا بھی ہے نا، روتے ہوئے آتے ہیں سب، ہنستا ہوا جو جائے گا، وہ مقدر کا سکندر جانے من کہلائے گا. بڑا اچھا، یہ کسی ہے وہ فلمی آدمی، لیکن بات اس نے بڑی کی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، روتے ہوئے آتے ہیں سب، ہنستا ہوا جو جائے گا، وہ مقدر کا سکندر، وہ مقدر کا سکندر جانے من کہلائے گا. اچھا، روتے ہوئے کیوں آتے ہیں؟ روتا ہوا جو بزرگان دین، ہم عام آدمی ہیں، میں جاہل آدمی ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، جو سنا ہے ہم نے کہ روح جو ہے نا، روح کو جب اللہ پاک کا نظام ہے وہ اس میں ہمارے باڈی میں ڈالتی ہے، تو روح وہاں موجیں کر رہی ہوتی. یہ بزرگان دین نے کہا ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، روح وہاں پہ عیش کر رہی ہوتی، روح کو قید نہیں ہے، وہ جنتوں کی ہے، اللہ پاک کا امر ہے، ربی ہے، امر ربی ہے. تو وہ جب اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں نا، تو وہ روتا ہے کہ وہ جنت چھوڑ کے آیا ہوتا ہے. اس کو یہاں آگے ایک دم وہ ایک نئی لوگ، نئی دنیا، سب کچھ. ماں باپ کا رشتہ تو بڑا ہوتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے. چھوٹے بچے کو نہیں پتہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. جب اسے ہوش آتی ہے 5-6 سال، 4 سال کہہ لیں، تو وہ روتا ہوا آتا ہے. اچھا، وہ پھر ایسا کراچی میں آ کے، میں کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، مثال لاہور سے کراچی آئے ہوں، تو ایسا دل لگاتا ہے، ایسا دل لگاتا ہے، ایسا پیچھا بھول ہی جاتا ہے کہ بھیا میں نے جانا ہے. اور یہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں، یہ دنیا جب آج ہم لکی ہیں کہ سائنس نے بتا دیا ہے کہ یہ پوری کہکشاں، پوری کائنات میں دنیا ہم نظر اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک اتنا سا لگتا ہے ذرہ. دنیا میں ذرا اس کی مثال ہم یوں لے لیں کہ پورے سمندر، اب کراچی کا سمندر لے لو، پورا آپ کے سامنے، تھوڑا سا ہوتا ہے، پورا سامنے سے آپ ایک انگلی لگاؤ اور ایسے نکال لو، کتنا پانی آئے گا. یہ دنیا ہے. لیکن اس دنیا کے لیے ہم نے اتنا رہنا ہے. اللہ پاک خود قرآن حدیث کی بات ہے کہ جب بندہ چلا جائے گا تو اللہ پاک پوچھے گا بندے سے کہ بھیا تو کتنی دیر رہ کے آیا؟ بھیا بولے گا اپنے دنیاوی صاحب سے بول رہا ہوں، تو وہ بھیا تو نہیں بولے، لیکن بھائی کتنی دیر رہ کے آیا، یا فرشتے پوچھیں گے. جو قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں پرومس کیا تھا کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، ہاں ایگزامپل اپنی طور پہ دی ہے، بیسک بات وہی ہوگی. تو کتنی دیر رہ گیا، تو کہے گا جی ایک پل یا کل. اچھا، دوسرا روز میں اپنی ذاتی زندگی کا ایک ایکسپیرینس بتاؤں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا لیکن ہم ویور کو بتا رہے ہیں. جب بندہ زندہ ہے نا، زندہ ہے تو ہم لوگ، میں دیکھ رہا ہوں یہ 10 منٹ ہو گئے. جب بندہ سو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، افضل نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان تم جب سوتے ہو میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہوں. اچھا، سوتے ہوئے جو لمٹ ٹائم، یہ دنیاوی لمٹ ختم ہے. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں اگر تم نے پوچھا ہے نا کہ 7:30 منٹ میرے 8 بجے اٹھانا، تو اگر میری 7:30 بجے آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا روز ٹائم کیا ہوا، تو نے کہا 7:30. میں کہا ابھی چلو 15 منٹ بعد اٹھوں گا. 15 منٹ میری ایک اللہ کی بہت بڑی میرے پہ کرم نازی ہے. میں جب مینگو کا فروٹ کا ایکسپورٹ کرتا تھا، رات 2 بجے کال آئی، ہاں جی کتنے ڈبے بھیجے، اتنے ڈبے بھیجے، میں دڑب پھر سو گیا. 5 منٹ دور کی بات ہے، 2 منٹ میں. اچھا، میں جب سو جاتا ہوں تو مجھے وہ 15 منٹوں میں پتہ نہیں یورپ چلا گیا،
میں ٹرکی چلا گیا، میں رشیا چلا گیا، سوئٹزرلینڈ چلا گیا. یہ حقیقت اس بات کا پروف ہے کہ ہماری یہ ٹائم کی قید ہے جب ہم زندہ ہیں، جب ہم جاگ رہے ہیں. تو جب ہم سو جاتے ہیں وہ ٹائم کی قید نہیں ہے. میں کوئی بھی بندہ، میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی مثال دے رہا، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی سوتا ہے جب خواب دیکھتا ہے وہ کوئی پشاور پہنچا ہوا ہے، کوئی کابل پہنچا ہوا ہے، کوئی لندن پہنچا ہوا ہے. تو وہ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ دنیا میں جب بندہ ہے زندہ، وہ انسان دنیاوی حساب سے جب خواب میں چلا گیا، وہ سمجھو اللہ کہتا ہے جب کہ تمہاری میں روح قبض کر لے پھر تمہارا زندہ کرتا ہوں. اچھا یہ سسٹم دیکھیں کہ جیسے آپ کی آنکھ کھولی، بندہ سوئٹزرلینڈ سے ٹھک ادھر، روح ہے، روح کو قید نہیں ہے. اور روح کی سپیڈ جو آج سائنس کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ جب 250-300 کلومیٹر اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ گریوٹی ختم ہے، وہاں پہ آپ کو زمین گرتے نہیں آپ. تو وہاں سپیڈ انہوں نے جو آج لیٹسٹ بنائی ہے، یہ ایک سال میں کروڑوں، ایک گھنٹے کی کروڑوں سپیڈ بھی ہے، لاکھوں سپیڈ بھی ہے جو یہ جہاز جاتے ہیں. تو یہ روح کی سپیڈ نہیں ہے. اب دیکھو کہاں سوئٹزرلینڈ میں بندہ پھر رہا ہے، ہاں میں آنکھ کھلی ٹھک ادھر بیڈ کے اوپر. تو یہ نظام ہے. تو یہ ہم نے پھر بیک ٹو اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے واپس جانا ہے. کراچی سے لاہور، مطلب لاہور ہم سمجھا وہ لاہور سے آئے ہیں، پیچھے ہمارا وہ جو اللہ کے گھر ہے نا وہ لاہور ہے سمجھو. ہم نے جب قبر میں جانا، براستہ جانا قبر سے ہی، وہ آگے اللہ نے کہا ہماری روح کو لے جانا، لیکن دنیاوی صاحب ہے کہ قبر میں جانا. کوئی جلا دیا کسی نے دفن کر دیا. عیسائی بھی دفن کرتے ہیں، یہودی بھی دفن کرتے ہیں، ہندو سکھ جلاتے ہیں، مسلمان دفن کرتے ہیں. تو زندگی میں یہ اس کو میں فائنل کرتا ہوں، بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی میں ہر بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ، اور میرا بلیو ہے روز اگر بندہ روز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موت کو 2-3-4 دفعہ روز یاد کرو. وجہ یہ ہے، میں ذاتی ایکسپیرینس اپنا کہتا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن واقعی اگر بندہ روز ایک تو یاد کرے، دوسرا یقین رکھے کہ میں نے یہاں فار دا ٹائمنگ، نہ آپ روگ آؤ گے، نہ ہاہاکار مچاؤ گے. اگر کوئی نقصان ہو گیا تو آپ پیٹو گے نہیں، اگر کوئی نفع آ گیا تو آپ جناب چھلانگے نہیں لگاؤ گے. اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے نا تو آپ کے اندر سے بات آئے گی، یار میں نے چلے جانا تو کل کو کسی کو حساب دینا ہے. سب سے بڑی بات ہے، آپ کسی کا کھا رہے ہو، کسی کے پیسے کھا رہے ہو، کسی کا تنگ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تو واپس تو چلے جانا. اتنے محل کھڑے کر کسی کی جائیداد پہ، اب کسی کے بچوں کا حق چھین کے، کسی کا گھر تباہ کر کے اپنا گھر کوئی بنا سکتا ہے؟ کسی کا بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو پال سکتا ہے؟ وہ رزلٹ اس کا خراب نکلے گا. اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، میں چونکہ دنیا میرا ایکسپیرینس ہے، 46 کنٹریز زیادہ میں نے دیکھے ہیں. ہمیں بینگ اے مسلم، ایک تو ہم شکر ادا کرتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، بلیو بھی ہے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. لیکن اس میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہ نے، بڑے بڑے ولیوں نے کہا ہے کہ اللہ اپنے گناہ بخش دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد کی ہے، کسی کا حقوق العباد برباد کیے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا گھر چھینا ہے، ظلم کیا ہے ہمارا، وہ اس سے بخشا نہیں جائے گا. یہ قرآن حدیث کی بات ہے. تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم چونکہ پاکستان سے ہیں، ایشیا میں برائیاں ایک جیسی ہیں، کسی ملک میں کم ہے، انڈیا میں کم ہوگی، کوئی پاکستان میں زیادہ ہوگی، لیکن ہمیں بینگ پاکستانی مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے آج ہمارا نام کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ذاتی طور پہ میں کسی ذات کی بات نہیں کروں گا. یہ گوشت کتے کا کون کھلا رہا ہے؟ پاکستانی کھلا رہا ہے نا، مسلمان ہی کھلا رہا ہے. کھوتے کا گوشت کون کھلا رہا ہے؟ پاکستانی کھلا رہا ہے، مسلمان کھلا رہا ہے. دودھ آپ کو 90% جو ہے نا وہ آپ کو 100% وہی بھینس کا، جس کی اپنی بھینس ہے نا وہی پی سکتا ہے. باقی چلو 10% چھوڑ دیتا ہوں میں. 90% دودھ کس کا بک رہا ہے؟ پاؤڈر کا. یہ جو پاؤڈر کون سا؟ واشنگ پاؤڈر مشینوں کے اندر. میری ویڈیو اگر سنے گا، میں کسی دور میں رکشا یوز کرتا تھا، گاڑی واڑی نہیں تھی یا خراب تھی پتہ نہیں، تو وہ میں نے اس سے رکشے سے ایک بازار سے گزرتے تھے تو اس نے لکھا ہوا تھا 100 روپے کا 3 کلو دودھ. ٹھیک ہے، آپ بھی ساتھ تھے شاید.
تو میں نے رزاق اگر سنے ویڈیو اگر سنتا، وہ شوقین ہے ویسے سوشل میڈیا کا، سنے تو میرا نمبر بھی مجھے کانٹیکٹ بھی کرے. رزاق بڑا اچھا بچہ تھا، میرا بڑا ساتھی رہا. تو میں نے پوچھا رزاق یہ 100 کا 3 کلو دودھ کیسے ملتا ہے؟ تو یہ کون سی مجھے ہیں یہ بھینسیں؟ کہتا جی یہ انکل میں آپ کو کس دن دکھاؤں گا. تو کسی دن واپسی آتے ہوئے اسے وہ آرام تھا، میں کل تھوڑا مطلب رش کم تھا دکان سے. اچھا دوسرا میں ویور بتا رہا ہوں کہ 100 کا 3 کلو دودھ اور اوپر لکھا ہوا ہے گارنٹی کے ساتھ خالص، اور لائنیں لگی ہوئی، مطلب 100 150 بندے سے روز لائنیں لگی ہوتی تھی. اچھا وہ بہت بڑی دکان تھی. اور وہ واپسی پہ شام کو آئے تو اس نے دکھایا کہ وہ تھوڑا سا رش کم تھا. تو مجھے کہتا انکل آؤ تو مجھے تو ہاں. تو وہ اندر تھوڑا سا دکان کے اندر سے لے گیا تو یہ ہمارا کمرے سے آدھا سمجھ لو تو بڑے بڑے بہت بڑے سٹیل کے نا وہ دودھ ڈالنے والے بنے ہوئے تھے. تو وہ اس کے اندر دودھ بناتے تھے. اب دودھ ساتھ وہ تو واشنگ مشینیں تھیں، واشنگ مشینوں کے اندر واشنگ پاؤڈر ڈال کے اور کوئی تیل وغیرہ ڈال کے، اور بیچ بازار میں بڑا گاؤں نہیں تھا، کوئی جنگل نہیں تھا، بیچ بازار میں ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری پولیس حرام خور، ہماری عدالتیں حرام خور، میجورٹی کی بات ہو رہی. میں کسی ذات کسی میرے بڑے بڑے اچھے دوست میرے جج الحمدللہ میرے دوست ہیں، حاضر سروس جج جو اس وقت جج ہیں، اور وکیل بھی میرے درجنوں کے حساب سے دوست ہیں، ہر محکمے میں میرے دوست ہیں. لیکن بات ہو رہی میجورٹی کی. اللہ نے بھی میجورٹی کا عذاب آتا ہے نا تو میجورٹی پہ آتا ہے، اس میں اچھے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی جب اور جو پیچھے لوگ رہ گئے تو اس میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن کہ جو ان کے ساتھ نہیں آئے تو وہ. لیکن میجورٹی جب ڈوبتی ہے تو ڈوب جاتی ہے میجورٹی. تو ہماری میجورٹی کیا ہے؟ یہ کتا کون کھلا رہا ہے، اور ہمارا گوشت اس کا گدے کا کون کھلا رہا ہے، دودھ میں پانی کون ڈال رہا ہے، رشوت کون لے رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہے، وکیل کیا کر رہا ہے، ایک میں افسر ہوں میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیکے دے رہا ہوں، پیسے رشوت دے رہا ہوں. رشوت کا ہمارے اب کنسپٹ ختم ہو گیا. آپ صبح آپ جناب وہاں پہ کسی جگی میں ہو، رات کو دوسرے دن آپ جو اس میں ڈیفینس میں 10 کروڑ کا گھر لے لو، کوئی نہیں پوچھے گا. دیر از نو سسٹم، ہمارا سسٹم ہی کوئی نہیں. یہ کوئی کوشش کرتا ہے، میں پارٹی بازی کی بات نہیں کروں گا، سیاست کی بات نہیں کروں گا، کوئی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے پوری وہ لگ جاتے ہیں، مافیا لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو جب تک ہمارا اللہ بھی کہتا ہے قرآن کا، یہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں، اللہ کہتا ہے جس قوم کو اپنے بدلنے کا خیال نہیں ہے میں اس کی خیال اس کو نہیں بدلتا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، جس قوم کو یا جس بندے کو یا جس ملک کو اپنے آپ کو بدلنے کا خیال نہیں آتا ہے میں اس کی حالت نہیں بدلتا. اور قرآن میں دوسری دفعہ لکھا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ترجمہ پڑھیں، مولویوں کو ٹھیکیدار مت بنائیں. آپ کو کوئی ٹھیکیداری سسٹم اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے مجھے، قرآن خود کہتا ہے مجھے پڑھے، مجھے سمجھے اور مجھے عمل کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی فرمان ہے، اچھے بزرگان دین کا بھی یہی ہے. ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے. ہم نے مولویوں کو بنا لیا ٹھیکیدار. وہ کہتے ہیں جی مولوی نے جو کہہ دیا، اور کوئی کہتا ہے جی وہ چھٹو جی اگر اسلام تک ہم مولویوں سے چھٹ دیا. یہ ہماری بربادی ہے، یہ ہماری تباہی ہے. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے، خود کیوں نہیں سمجھتے بھائی، کسی کو ٹھیکیدار کیوں بناتے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. اب ہمارے اوپر جو آج حکمران ہیں یا جو گزرے ہیں، کوئی ایک آدھ فرشتہ آ گیا تو وہ گزرے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حکمران کو فوری گالی دیتے ہیں، اس کا گرے بند فوری پکڑتے ہیں، لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں؟ تو میں اس پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. 15 منٹ کا وعدہ کیا تھا. تم ناظرین اور ویور، میرے چاہنے والوں، میرے سجنوں، میرے دشمنوں، جو بھی ہو سب شامل ہیں، انسان ہے نا. لیکن بھیا خدا کا نام لے کے دین کو سمجھو اور اپنے آپ کو سمجھو. آپ یہاں پہ مہمان ہو. یہ آواز جو بول رہی ہے جب چلی جائے گی یہ آواز ہوگی، لیکن افضل خان نہیں ہوگا، قبر میں ہوگا. یہ آواز یوٹیوب کی مہربانی سے آپ سن سکو گے، لیکن افضل خان چلا جائے گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. تو یہ سمجھے ہم نے وی آر ہیئر فار دا ٹائم بینگ. ہم نے واپس جانا ہے. ہم کراچی میں سیر کرنے آئے ہیں، ہم نے لاہور واپس جانا ہے. اس کو حساب دینا جا کے. چھوٹے موٹے جو ہمارے جو ٹھیکیداری سسٹم ہے نا مولویوں کا، وہ کہتا ہے جی بخشے جائیں گے، سب بخشے جائیں گے. یہ مولوی خراب کرتے ہیں. ہاں قرآن حدیث کی بات کریں تو اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق العباد نہیں بخشوں گا. حقوق اللہ بخشوں گا. آپ نے عمرہ نہیں کیا، آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے مجبوری میں کوئی گناہ کر لیا، لیکن اگر آپ نے کسی کا گھر توڑا ہے، کسی کا ظلم کیا ہے، دانستہ کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی کو برباد کیا ہے، آپ ملاوٹ کر رہے ہو، آپ رشوت لے کے کسی کے ساتھ چھتر لگا رہے ہو، آپ کسی کو جج اور رشوت لے کے چھوڑ رہا ہے، کسی کو رشوت لے کے کسی کو سزا نہیں دے رہا، یہ سب جہنم میں جائیں گے. میرا اللہ پاک کے قرآن کے اوپر ایمان
اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، وہ جو کہتے ہیں نا جو مرضی کر لو، جو پہاڑ جیسے گناہ کر لو بخشے جائیں گے، وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہاں، آپ نے معافی مانگ لی، کسی کو ظلم کیا، مرنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لی، بندہ معاف کر دے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو قیامت والے دن آپ کے فیصلے ہوں گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھی، اوکے، اپنے گناہ معاف کر کے باقی بھائی میں نے روز کا ظلم کیا، روز کا دینا لینا آپس میں نبڑ لو۔ یہ قرآن کہہ رہا، یہ بندہ نصیحت نہیں کہہ رہا، بندہ نالائق نہیں کہہ رہا، بندہ جاہل نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ تو ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔ کوئی بات بری لگی ہو تو خدا حافظ۔